آداب دوستو، پروگرام انسائٹ پاکستان کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ قاضی محمد اسد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروگرام کا آغاز مغیرہ صدیقی صاحب کی ایک نظم سے کرتا ہوں، ان کے کچھ اشعار سے کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اگر تو نتشے نہیں مرا ہے، اگر تو نتشے نہیں مرا ہے تو اس سے پوچھو کہ کیا کریں گے جہاں میں رہ کر۔ اگر تو نتشے نہیں مرا ہے تو اس سے پوچھو کہ کیا کریں گے جہاں میں رہ کر۔ پلے بڑھیں گے، بقا کی خاطر لڑے مریں گے، پھر اپنے جیسے کئی جنیں گے اور اس جہاں سے نکل پڑیں گے۔ جنہیں جنا ہے وہ بھی سارے یہی کریں گے۔ پلے بڑھیں گے، لڑے مریں گے، نکل پڑیں گے۔ یہ کیا تماشائے ہائے ہو ہے، یہ کیا تماشائے ہائے ہو ہے، یہ زندگی ہے تو اخ تھو ہے۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں مفتی نصر اللہ صاحب، ایک مذہبی اسکالر ہیں، اور حنیف صاحب ہیں، وہ ایک بہت مشہور سوشیولوجسٹ ہیں اور اس معاشرے میں کی ناہمواریوں پہ بہت عرصے سے اپنی جد و جہد کر رہے ہیں۔ تو بیسیکلی جو آج پروگرام کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں، اس سوال کی کھوج نکالیں کہ انسان کا مقصد حیات کیا ہے، انسان اس دنیا میں کیوں آیا یا اسے کیوں بھیجا گیا، اور کیا وہ اپنے مقصد پہ جو اس کا مقصد تخلیق تھا وہ اس پہ قائم ہے، کیا وہ اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، یا وہ اس سے ہٹ کر کچھ اور چیزوں میں الجھ کر رہ گیا ہے اور وہ بالکل اپنے جو مقصد بیسک نظریہ تھا یا جو بیسک اس کا جو تھیم تھی جس کی بنیاد پہ اس کو پیدا کیا گیا تھا وہ اس سے بہت دور چلا جا چکا ہے۔ تو ہم اس پہ مفتی صاحب سے بھی رائے لیں گے، تھوڑی وہ ہمیں مذہبی نقطہ نظر بھی بتائیں گے، اور پھر حنیف صاحب ہمیں اس کا تھوڑا سوشیولوجیکلی ہمیں بتائیں گے کہ یہ بیسیکلی چکر کیا ہے، اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اور ہم اس کو کس طریقے سے جانچ سکتے ہیں۔ تو مفتی نصر اللہ صاحب، ویلکم ٹو دی شو، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ آپ نے پروگرام کا انٹروڈکشن تو سنا، بہت ہی بیسک سوال ہے جو ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے، شاید ہر انسان زندگی کے خاص حصے میں اس کے اوپر سوچتا ضرور ہے کہ وہ کیوں آیا اس دنیا میں، اس کا مقصد کیا تھا، اسے کیوں بھیجا گیا، یا وہ اس ساری کہانی کے پیچھے بیسیکلی ہے کیا۔ تو یہ بہت سے لوگ اس پہ پریشان ہوتے ہیں، اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو آپ تھوڑی سی رہنمائی کیجیے ہماری ناظرین کی کہ آپ اپنے نقطہ نظر میں اس چیز کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے بیسیکلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ قاضی صاحب، آج آپ نے موقع دیا ہے، اور جو موضوع آپ نے اس وقت منتخب کیا ہے گفتگو کے لیے، یہ بڑا بنیادی سا سوال ہے۔ ہم اگر دیکھتے ہیں یہ ٹیبل ہمارے سامنے ہے تو بنانے والے کسی مقصد کے تحت بنائی ہے۔ دنیا میں کوئی چیز جو بنی ہوئی ہے تو ہمارے ذہن میں لازماً یہ خیال آتا ہے کہ اس کے بنانے والے نے کسی مقصد کے تحت اس کو بنایا ہے۔ اب یہ پوری کائنات جو ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ بغیر کسی کے بنائے نہیں بنی، اس کو کسی نے بنایا ہے، اور ظاہر ہے کہ بنانے والے کا بھی کوئی مقصد ہے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، کوئی چیز بے مقصد، فضول، بیکار نہیں ہے۔ آج میڈیکل سائنس میں اس کے ماہرین ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کے جسم کا ایک انگ یا ایک بال بھی بے مقصد نہیں ہے، اس کا جسم کا کوئی حصہ بے مقصد نہیں ہے۔ ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہر عضو کا مقصد ہے۔ تو اب یہ سوال کہ انسان کیوں آیا دنیا میں، یا اس کے پیدا کرنے والے نے کس مقصد کے تحت بھیجا ہے، اگر مذہبی حوالے سے ہم بات کریں تو تورات کا جو پہلا حصہ ہے اس میں اس کا پوری تفصیل کے ساتھ جواب دیا گیا، اور پوری کتاب پیدائش کو قرآن حکیم کے سورہ بقرہ کے ایک رکوع کے اندر بیان کر دیا۔ وہاں سوال یہ، انسان جب بنا تو اس بننے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس کے بنانے کا مقصد رکھا اور سوال کیا، ان کے سامنے یہ مقصد واضح کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اندر اپنے ایک خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں۔
ان کی طرف سے سوالات آئے سمجھنے کے لیے کہ کیا تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو خون بہائیں گے، جو قتل و غارت کریں گے، جو چھینا چھمٹی کا ماحول پیدا کریں گے. جس طرح آپ نے شعر کے اندر اشارہ کیا ہے یا شاعر نے بات کی ہے کہ اس قسم کے فساد پیدا کرنے والے کو کیا تو خلیفہ بنانا چاہ رہا ہے. ظاہر ہے کہ یہ سمجھنے کے حوالے سے سوال تھا، تو جواب ملا کہ انی اعلم ما لا تعلمون. تمہاری نظر یا تمہیں جو چیز دکھائی دے رہی ہے وہ تو خرابیاں ہیں، اس کا یہ پہلو ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، ایک عظیم الشان مقصد بھی ہے، ایک عظیم الشان اس کے اندر صلاحیت بھی ہے. اس صلاحیت کی بنا پہ میں اس کو خلیفہ بنا رہا ہوں. اور اس کو پیدا کرنے کے بعد پھر تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ اس کے سامنے سجدہ کر لیں. قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ بھی اور تورات نے بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ تمام زمینی اور آسمانی ملائکہ نہیں، ملائے اعلیٰ یا ملائے سافل کی جتنی قوتیں ہیں ان سب نے آدم کے سامنے سجدہ کیا، اس کی فرما برداری کا عہد کیا، اس کے مفاد میں کام کرنے کا عہد کیا. چنانچہ آدم کی تخلیق، فرشتوں کا سجدہ اور اس کو خلیفہ بنانا، یہ وہ چیز ہے جو قرآن حکیم نے تفصیل کے ساتھ بیان کی. اور آدم سے پھر اس کی نسل آگے بڑھی ہے جو دنیا میں آج 7 ارب ہے. تو آدمیت کیا ہے؟ آدم کیوں آیا؟ سیدھا سا جواب ہے ایک ہی لفظ ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں دنیا میں اپنا نائب بنانا چاہ رہا ہوں، خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں. بنیادی آدمیت کی تخلیق کا مقصد خلیفہ ہے. اب خلیفہ وہ کام کیا کرے گا؟ خلیفہ وہی کام کرتا ہے جو اصل کرتا ہے. جیسے ایک نائب دکاندار ہے تو وہ دکاندار والے کام کرتا ہے، نائب تحصیلدار ہے تو وہ تحصیلدار کا کام کرتا ہے، نائب پولیس کا کسی افسر کا ہے تو وہ پولیس والا کام کرے گا. تو خلیفہ کام کرے گا اللہ والے، جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے یا کر رہا ہے ان کاموں کو یہ کرے گا. اب اس کو انرجی کی ضرورت ہے، اتنا بڑا کام کرنے کے لیے اس کو توانائی کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے. اس انرجی کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ طاقت کا مرکز یعنی اللہ کے ساتھ یہ اپنا تعلق قائم کرے. اس کا نام ہے عبادت. یہ گویا کہ اس کے اندر ان پٹ ہے، اور آؤٹ پٹ پھر یہ ہے کہ یہ اس انرجی کو حاصل کر کے، اس طاقت کو حاصل کر کے اپنے اندر خلافت کو چلانے کی استعداد پیدا کر لیتا ہے. چنانچہ یہ دنیا کے ماحول کو جنت کا نمونہ جب بنانے لگتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ کی صفات کا عکس یا جلوہ دکھاتا ہے. یہ ہے انسان کی مقصدی تخلیق. باقی چیزوں کو اس کے لیے مسخر کیا گیا، باقی قوتوں کو اس کا مسخر کیا گیا، ملائکہ تک کو کہا گیا کہ اس کے سامنے سجدہ کریں، اور اس کو پیدا کیا ہے اپنی خلافت کے لیے. ٹھیک ہے، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم حنیف صاحب سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. حنیف صاحب، مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے ہمیں بتایا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد. آپ اگر اس بات سے ایگری کرتے ہوں تو اسی بات کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں کہ اسے خلیفہ کی شاید ضرورت تھی، یا وہ خلیفہ اپنا رکھنا چاہتا تھا، تو اس نے انسان کی تخلیق کی. اب خلافت کی بہت بھاری ذمہ داری جب انسان کو ملی اور وہ اس کو رائٹس پہ آیا اور اس نے اپنی زندگی شروع کی، تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ ایک سوشیولوجسٹ ہیں، آپ معاشرے کو بہت باریک بینی سے دیکھتے ہیں، آپ کے ارد گرد سارے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، سارے نشیب و فراز سے آپ بخوبی واقف ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا انسان وہ خلیفہ بننے کا جو فرض اسے دیا گیا تھا اس کو نبھا رہا ہے؟ اگر نہیں نبھا رہا، کیوں نہیں نبھا رہا، اور اس کو کیسے نبھا سکتا ہے؟ مطلب تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر کے آپ ہمیں، ہمارے ناظرین کو تھوڑا بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مفتی صاحب نے جو بات کی ہے تفصیل میں، جو آپ کا بنیادی سوال تھا کہ انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے، تو قرآنی نقطۂ نظر سے وہ مفتی صاحب نے بڑے
مفصل انداز میں اور عام فہم انداز میں آپ کو ایکسپلین کر دیا. اب اس پہ مزید کوئی بحث کی یا ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے. اور میں اس حوالے سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس نے ہمیں اس جہان میں بھیجا ہے. اب اس میں ہماری ذاتی کوئی مرضی اور کنسنٹ شامل نہیں ہے کہ ہم کوئی اپلیکیشن دے کے آئے ہوں, کوئی درخواست دے کے آئے ہوں, وہ ہماری مرضی سے کرے. بہرحال اس نے پیدا کر دیا ہے. آگے ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس انسان کو, اس کی کیمسٹری کو سمجھا جائے. تو بنیادی طور پہ انسان کی جو فطرت ہے وہ اپنی فطرت میں اجتماعیت پسند ہے. جیسے آپ نے پوچھا نا کہ اب وہ کیا خلیفہ والے کام بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, کیا وہ تقاضے پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے, اس میں کیا رکاوٹیں ہیں. تو انسانی فطرت پہ اگر آپ غور کریں تو وہ اجتماعیت پسند ہے. یعنی عربی میں اس کو مدنی الطبع کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مل جل کر رہنا چاہتا ہے. اب آدم کی تخلیق یا اس کے وجود کا اس کائنات میں آنا, اس کے بعد یہاں انسانی تاریخ کا ایک آغاز ہو جاتا ہے. ہم اگر اس کو غور سے دیکھیں تو سماجیات کے طالب علم کے طور پہ یہ چیز شرط ہوتی ہے کہ آپ انسانی تعلقات کی اسٹڈی کریں کہ کون سے تعلقات تھے جس کی بنیاد پہ سوسائٹی آگے بڑھی. تو آدم نے آ کر اس دنیا میں جب وہ ان کا ظہور ہوا تو وہاں سے جب انسانی زندگی کے سفر کا آغاز ہوا تو عام طور پہ تاریخ دان یا سوشل سائنٹسٹ اس کو اس طرح ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ مختلف ادوار سے ہوتی ہے انسانیت آج تک پہنچی. مثلا ہنٹر اور گیدرر کا ایک زمانہ ہے شروع میں, جب اینتھروپولوجسٹ کہتے ہیں کہ جب انسان آ گیا تو ظاہر اس کو یہاں زندہ رہنے کے لیے کیا ہے, خوراک کی ضرورت تھی, رہائش کی ضرورت تھی, باقی اس کی احتیاجات اور ضروریات تھی جس کے لیے اس نے کوئی نہ کوئی سسٹم اپنے آپ بنانا تھا اپنی عقل اور علم کے مطابق. تو سب سے پہلا جو دور ہے وہ ہنٹر اور گیدرر کا ہے کہ انسان کی جو خوراک کا انحصار تھا وہ یہی شکار پہ تھا. تو اس کے پاس کوئی نئے طریقے ایجادات کے نہیں تھے, کوئی ایسا نیا کوئی موڈ آف پروڈکشن نہیں تھا. اس زمانے کے حوالے سے انہوں نے یہ پورا پروگرام بنایا. تو لہٰذا اس نے ایک اجتماعیت پیدا کی اور اپنے خوراک کے حصول کے لیے ایک کام کاروبار کا آغاز کیا. پھر اس نے جب اس کائنات میں وقت گزارا تو اجتماعی طور پہ سوچ و بچار کے بعد وہ ایک دوسرے دور میں داخل ہوگی جس کو ہم زرعی دور کہتے ہیں, کہ جہاں اس نے اپنی خوراک کو اسی زمین کے اندر بیج بو کر پیدا کر کے اپنی خوراک کا حصول ممکن بنایا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم اگر مذہب سے ہٹ کے بھی بات کریں, کہ ہم اپنے عقیدے سے ہٹ کے بات کریں تو انسانیت کی فطرت کے مطابق اب جو اس کا پچھلا دور تھا ہنٹر اور گیدرر کا, اس کے تقاضے اور اس کے پیداواری رشتے اور تھے. اب جو ہی اس نے ترقی کی, آگے بڑھا, ارتقا کیا, اب زرعی دور کے تقاضے اور نئے مسائل اور تھے. لہٰذا اس نے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک نیا پروگرام بنایا, ایک نئے سماجی معاہدات وجود میں آئے. پھر ایک عرصے تک اس دور میں چلتے چلتے پھر اس نے کیا ہے, ایک اگلے دور میں انسانیت داخل ہوگی جہاں اس نے چیزوں کو تیار کر کے آگے سپلائی کرنا شروع کر دیا. تجارتی دور ہے. اب تجارتی دور کے معاہدے اور تقاضے اپنے تھے, اس کے حوالے سے اجتماعیت جو وجود میں آنی تھی اس کا اپنے ایک تقاضا تھا. لہٰذا اس نے اس حوالے سے ایک اجتماعی پروگرام بنایا. اب پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس تجارتی دور کے بعد دنیا صنعتی دور میں داخل ہوگی جہاں اس نے پروڈکشن کے نئے موڈ کا آغاز کر دیا, ایک نئے دور میں داخل. اب صنعتی دور کے تقاضے اس سے مختلف ہیں جو پچھلا دور ہے. پھر اس صنعتی دور کے بعد اگر آج ہم دیکھیں ڈیجیٹل اور پوسٹ ڈیجیٹل ورلڈ میں ہم داخل ہو چکے ہیں, اس کے تقاضے اور ہیں. لیکن جو میں نے فطرت کی بات کی تھی اس میں یہ چیز ہے کہ انسانیت کے بنیادی مسائل ایک جیسے ہیں. تو قرآن جیسے اس نے ارتقا کر کے یہاں تک وہ پہنچا ہے, جیسے کہ ایک آدمی ہوتا ہے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اس کے مختلف ارتقا کے سٹیجز ہیں, اس سے گزرتا ہے اور ہر سٹیج پہ اس کا ایک نیا تقاضا, ایک نئی ذمہ داری اس کو مل جاتی ہے, اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے. بہی نہیں سوسائٹی بھی اسی طرح ارتقا کے عمل سے گزرتی ہے. اب یہ اجتماعی نظام جو ان کا سوشل سسٹم ہے, یہ اگر بنانے والے اس اجتماعیت میں چند ایک لوگ ہوتے ہیں نا جو اس کا اجتماعی نظام بناتے ہیں. مثلا ان کی خوراک کو پورا کرنے کے لیے ایک پورا اکنامک سسٹم بناتے ہیں, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, لیکن ان کی معاشی احتیاجات کو دیکھ کر
اگر وہ بنانے والے قرآنی تعلیمات کے نتیجے میں اگر بات کریں وہ اجتماعی مفاد کو سامنے رکھ کر بنائیں گے تو وہاں بھوک نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے وہاں اس اجتماعیت نے وہ معاشی مسئلہ حل کر دیا. یہی جو بات مفتی صاحب نے کی کہ اللہ کا خلیفہ یا نائب وہ کام کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو سونپا ہے. اب رازق اللہ تعالیٰ ہے، وہ رزق دیتا ہے، اور خلیفہ کی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ نیچے اس زمین میں جتنے اللہ تعالیٰ نے وسائل پیدا کیے ہیں اس کا ایک ایسا اجتماعی نظام بنائے کہ تاکہ تمام لوگوں کی بھوک جو ہے وہ دور ہو جائے. پھر ان لوگوں کو امن کی ضرورت ہے، حفاظت کی ضرورت ہے، پروٹیکشن کی ضرورت ہے. ان کی اس حفاظت کے لیے ایک مجموعی طور پہ سیاسی نظام بناتے ہیں تاکہ اس اجتماعیت کا کیا ہے تحفظ یقینی بنایا جائے. اگر وہ آدمی اللہ کا واقعی خلیفہ ہے، وہ اجتماعیت ہمیشہ اس خلافت کے معیار پہ پورا اتر رہی ہے، تو وہ ایک ایسا سیاسی نظام بنا دے گی جس میں سارے لوگ امن میں رہیں گے. اور یہ جو معاشی احتجاج اور سیاسی امن کی جو بات ہے، یعنی سوسائٹی میں معاشی طور پہ خوشحالی پیدا ہو جائے اور سیاسی طور پہ امن پیدا ہو جائے، تو یہ جس فکر کی بنیاد پہ وہ کر رہا ہے، جو اس کے پیچھے تھیوریٹیکل فریم ورک ہے، تو وہ اگر قرآنی نقطہ نظر سے ہم دیکھیں وہ توحید پر ہوگا، اللہ پہ ایمان کے طور پہ ہوگا، تو وہ انسانیت کے لیے ایک رحمت ہوگا. چاہے انسانیت کا کوئی سا بھی دور ہو، چاہے زراعت کا دور ہو، صنعت کا ہو، تجارت کا ہو، یا یہ ٹیکنالوجی کا دور ہو. اب پرابلم یہ ہے کہ اس دھرتی پہ اس اجتماعیت میں ایسے شرپسند لوگ بھی یا اجتماعیت بھی موجود تھی، اجتماعیتیں بھی موجود تھیں. انہوں نے جہاں جہاں بھی اس خلافت سے ہٹ کے قرآنی تعلیمات سے ہٹ کر کوئی معاشی نظام بنایا، وہاں بھوک پیدا ہوگی. ایک خاص طبقہ جو ہے وسائل پہ قابض ہو گیا، ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہو گیا. ایک خاص گروہ کو لے کر آگے چلے اور سیاست ان کے حوالے کر دی، چاہے کسی بھی دور میں. اس سے یہ ہوا کہ ساری کی سوسائٹی جو ہے بدامنی کا شکار ہوگی، امن ختم ہو گیا. آج بھی اگر ہم دیکھیں اس وقت سن آدم سے اب تک جو ارتقا ہوا، اب اس وقت 7-7.5 ارب آبادی ہے دنیا کی، تو وہ ایک اجتماعی نظام کے تحت چل رہی ہے. اگر ہم اس نظام کی بات کریں، اس وقت جو ڈومیننٹ نظام ہے اس وقت دنیا میں وہ ہے سرمایہ داری نظام، کیپٹلزم. اب اس کیپٹلزم کو اگر ہم اسٹڈی کریں تو یہ اجتماعیت دشمنی اور انسانیت دشمنی پر مبنی نظام ہے. یعنی کہ سارے سوشولوجسٹ اس بات کو مانتے ہیں، خود ان کے اپنے مراکز کے اندر جو سوشولوجسٹ ہیں، مثلا اگر اس وقت دنیا کو امریکہ لیڈ کر رہا ہے تو وہاں کی سوسائٹی میں بھی لوگ سوچنے والے موجود ہیں. خود انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو پاورفل لوگ ہیں ان کو مزید پاور دیتا ہے، جو مارجنلائزڈ ہیں، پسے ہوئے طبقات ہیں، ان کو مزید کیا ہے پیس دیتا ہے. چونکہ معاشی جو وسائل ہیں وہ ایک خاص طبقے کے پاس ہے اور وہی طبقہ سیاست میں بھی ہے. تو اس لیے اسلام کی اگر ہم تعلیمات کی بات کریں، مفتی صاحب اس پہ ایڈ کریں گے، سرمایہ داریت یا کیپٹلزم اور اسلام کا جو اجتماعی نظام ہے یہ دونوں آپس میں اینٹی ہیں. تھوڑا سا اپنے ٹاپک سے میرا خیال ہے تو سوری میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو سسٹم ہے یہ اس خلافت کے کام میں رکاوٹ ہے، سب سے بڑی رکاوٹ یہی. یہ صرف ہم نہیں کہتے کہ ہمارا مذہب ہے اور ہم کوئی کسی عقیدت کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. دنیا کے تمام باشعور عقل والے لوگ اور جو اجتماعیت پسند ہیں، جو ظلم نہیں کرنا چاہتے، وہ سارے لوگ یہی بات کہتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں، اور خود اس پہ آگے بات کریں کہ ہماری اپنی سوسائٹی اسی زد میں ہے. جو بیسک جس سوال کو لے کے ہم چلے تھے نا، ذرا اس کی طرف واپس آتے ہیں. یہ جتنی آپ لوگوں نے ہمیں باتیں بتائیں بہت پرمغز اور علم باتیں تھیں، لیکن یہ بیسیکلی سروائیول کی جنگ ہے. بیسیکلی جو ہم بتا رہے ہیں، نظام آیا، صنعتی نظام آیا، تجارتی نظام آیا، زرعی نظام آیا، یہ تو ہم سروائیول کے لیے جنگ کر رہے ہیں نا. بیسیکلی انسان نے زندہ رہنا ہے تو اس نے کوئی نہ کوئی نظام رکھنا ہے اپنا.
تو وہ سرمایہ داری نظام کے تھرو زندہ رہ سکتا ہے یا زرعی نظام کے تھرو زندہ رہ سکتا ہے یا تجارتی نظام کے تھرو زندہ رہ سکتا ہے. تو یہ تو ہمارے اپنے مسائل ہیں جن کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. جو بیسک سوال تھا, جو بیسک مقصد تھا جس کا آپ کی طرف آپ نے قرآنی حوالے سے ہمیں جواب دیا تھا کہ انسان کی جو تخلیق ہوئی تھی وہ خلافت کے لیے ہوئی تھی, اور آپ نے بھی اس پہ ایڈ کیا تھا اپنے جو خیالات تھے. تو کیا یہ ہم نے صرف اب ہم جتنا کچھ کر رہے ہیں, ہم جو بھی اپنی زندگی لے کے چل رہے ہیں, سوال یہ ہے کہ کیا ہم وہ جو بیسک نیڈ ہے, جو بیسک جو ہماری ڈیزائر ہے, ڈیزائر تو نہیں کہنا چاہیے, بیسک جو جس کے لیے ہمیں تخلیق کیا گیا ہے, کیا ہم اس سے ہٹ گئے ہیں؟ کیا ہم اس سے بالکل ڈیٹریک ہو گئے ہیں اور ہم صرف اسٹرگل آف سروائیول کر رہے ہیں؟ ہم کیوں یہ ایسا ہو رہا ہے کہ بیسیکلی دال روٹی کی فکر میں انسان ساری سائڈ سے, تو اس پہ تھوڑی سی روشنی آپ ڈالیے کہ ہم کیوں اس طرف آ گئے ہیں. قاضی صاحب, پہلے تو آپ نے جب گفتگو کا آغاز کیا تھا اس میں ایک چیز کو میں تھوڑی سی اس کی اصلاح چاہوں گا. اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے تو یہ خلیفہ بنانا یہ اللہ کی ضرورت نہیں تھی کہ اس کو نائب کی ضرورت پڑی اور اس نے کہا کہ جی میرا کوئی نائب ہو جو کوئی کام کرے, اس کو میں کوئی ڈیوٹیاں تفویض کر لوں. یہ خلافت دراصل اعزاز تھا انسانیت کا, بخشا گیا. کسی دانا کا قول ہے, حدیث قدسی تو نہیں ہے, عام طور پہ اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. وہ قول ہے کسی دانا کا جس میں بیان کیا گیا ہے کہ کنت کنزن مخفیًا فاردت ان ابدا فابدات الخلق. میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ اپنے کو ظاہر کروں تو میں نے مخلوق کو تخلیق کیا, مخلوق پیدا کیے. محض احسان تھا کہ اس نے ہمیں یہ بولنے کے لیے زبان دے دی, اس نے ہمیں انسان بنا دیا, اس نے ہمارے لیے یہ زمین ہموار کر دی یا ہمارے سر کے اوپر یہ خلافت کا تاج رکھ دیا. یہ اس کا احسان تھا. اب آپ کا سوال کی طرف ہم آتے ہیں. اس نے یہ جو مقام خلافت پہ انسان کو فائز کیا, تو ایسا نہیں ہے کہ نااہل کو لے کر مقام خلافت پہ بٹھا دیا, اس میں سرے سے اہلیت ہی نہیں ہے اور اس کی اتنی بڑی پوسٹ, اتنی بڑی سیٹ کے اوپر بٹھا دیا. انسان میں اللہ کا خلیفہ بننے کی صلاحیت موجود ہے, یہ اس خلافت کے کام کو کر سکتا ہے, اس کے اندر یہ استعداد, یہ طاقت موجود ہے, اس کی فطرت کے اندر خیر ہے. اب حنیف صاحب اس پہ بات کریں گے. آج دنیا کے اندر فلاسفروں کا ایک طبقہ ہے, خاص طور پر یورپین فلاسفرز کا, وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کی نیچر میں برائی ہے, یا یہ لالچی ہے, یہ خود غرض ہے, یہ مفاد پرست ہے. انسان کی نیچر اصل فطرت کے اندر خود غرضی, لالچ, مفاد پرستی, لوٹ مار, استحصال, ظلم, بے انصافی, یہ چیزیں اس کی فطرت میں نہیں ہیں. اس کی فطرت میں خیر ہے, اس کی فطرت میں انصاف ہے, ہمدردی ہے, باہمی محبت ہے, احترام آدمیت ہے اور اللہ کا احترام. اسی چیز کو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اپنی فطرت پر پیدا کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے, آپ نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ نیچرل کانسٹیٹیوشن پہ پیدا ہوتا ہے, فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے, صحیح فطرت لے کر آتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ, اس کا ماحول, اس کا گھر, اس کے ماں باپ, وہ اس کو چور بنا دیتے ہیں, ڈاکو بنا دیتے ہیں, رہزن بنا دیتے ہیں, بد اخلاق بنا دیتے ہیں. جو ابھی بات کر رہے تھے محمد حنیف صاحب, وہ دراصل یہ جو اظہار ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں انسانوں کا, ایک منفی کردار ہم دیکھتے ہیں, یہ منفی کردار اس ماحول کا پیدا کردہ ہے, بنیادی فطرت نہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ عام سڑک پہ چلے جائیں, ایک بچے کو اگر گاڑی والا کچل دیتا ہے, وہاں اگر ہندو کھڑا ہے
پارسی کھڑا ہے، مسلم کھڑا ہے، کسی بھی قوم کسی بھی مذہب کا آدمی ہے تو وہ چیخ اٹھے گا۔ یہ جو بچے کی حمایت کے اندر اس آدمی کا چیخنا ہے اور اس کو اٹھانے کے لیے تڑپ جائے گا، کود پڑے گا، بسا اوقات تو وہ اس مارنے والے کے خلاف لڑ پڑتا ہے، یہ اندر سے کوئی چیز ہے، اور اسی کا نام انسان کا فطرت ہے، جس پر اللہ نے اس کو تخلیق کیا ہے کہ یہ دنیا میں خیر کا کام کرتا ہے۔ شر عارضی چیز ہے، انسانی سماج میں بھی، انسانی انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعیت میں بھی۔ اصل انسان خلیفہ ہے اور اس کے اندر وہ کوالٹیز موجود ہیں، وہ صلاحیت موجود ہے، یہ اللہ کے خلیفہ ہونے کا حق ادا کر سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا جو آپ نے دوبارہ کاؤنٹر کوسچنز کے ذریعے پیدا کی نا، کہ وہ جو مقصد تھا اس کے یہ کام کر رہا ہے کہ نہیں ہے، یا اسی وہ دال روٹی کے چکر میں ہے۔ تو یہی جو بات میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ اس اجتماعی نظام نے اس کے سروائیول کو مشکل میں ڈال دیا، اس کے زندہ رہنے کے وسائل ہی معدوم کر دیے گئے۔ جب اس کا سروائیول ہی سٹیک پہ ہے تو وہ کس خلیفہ کا کام کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ یہ مذہب کی بات میں اگر اس سے ہٹ کے بھی کروں تو یہ عام آدمی ہے، ایک آدمی ہے، اس کو زندہ رہنے کے لیے پانی چاہیے، اس کو خوراک چاہیے، اس کو شیلٹر چاہیے، یہ چیزیں اگر آپ اس کو پرووائڈ نہیں کریں گے تو اس کی باڈی کولیپس کر جائے گی۔ اب یہ کوئی انفرادی مسئلہ تو ہے نہیں ہے۔ اب اس وقت دنیا میں جو ڈھانچے بنے ہوئے ہیں وہ ریاستی ڈھانچے ہیں، وہاں کے انتظامی ڈھانچے ہیں، وہ انتظام اور وہ ریاست انہی بنیادوں پہ وجود میں آئی۔ اب دیکھیں ایک آدمی ہے اس سوسائٹی میں، کتنے لوگ ہیں آپ کے ملک میں جو غربت کی وجہ سے ہر سال مر جاتے ہیں؟ آپ کا زرعی ملک ہے، کیا آپ کے ملک میں وسائل کی کمی ہے؟ نہیں، تو پھر کیوں مرتے ہیں؟ اب دوسری طرف آپ کے ملک میں سارے مسلمان ہیں، سارے مذہبی لوگ ہیں، لیکن انسیکیورٹی بہت زیادہ ہے، عدم تحفظ ہے، آپ کی جان اس سوسائٹی میں محفوظ نہیں ہے۔ آپ مسجد چلے جائیں، مسجد میں آپ کی جوتی بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ اجتماعی نظام ایک ایسا بن گیا کہ جس نے آپ کو وہ سہولتیں دینی تھی وہ نہیں دے سکا۔ اب جب تک یہ انسانی فطرت ہے کہ جب تک آپ انسانیت کو ان بنیادی مسائل سے نہیں نکالیں گے وہ آگے کی بات نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ بھوکے کو 2 اور 2 4 روٹیاں نظر آتی ہیں، اس کو اور میتھمیٹکس کی سمجھ نہیں ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اس سوسائٹی کے نام نہاد دانشور وہ ایسے ایشوز پہ بات کرتے ہیں جو سوسائٹی کے مجموعی طور پہ آبادی کا نہیں ہوتا، وہ ایسے فلسفے پیش کریں گے جس کا تعلق ان کی زندگی کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ نان ایشوز کو ایشوز بنا کر جب پیش کریں گے سوسائٹی میں تو آپ سوسائٹی کی جو فکری الجھن ہے اس کو بڑھا رہے ہیں، آپ لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ بھائی جس نے بھی بنایا، جس مقصد کے تحت بنایا، انسان بن گیا، اگر اس کو ہم ایسے کنسیڈر کر لیں، اب یہ انسان یہاں اس کو رہنا چاہیے، زندہ رہنا چاہیے، اس کو پیدا اگر کیا ہے تو زندہ رہنے کے لیے کیا ہے نا، ایک اس کی طبی عمر ہے، اس کے مطابق وہ کام کرے گا۔ اب بجائے کہ ہم اس کو وہ زندہ رکھنے کی سہولیات مہیا کرنے کا کوئی اجتماعی نظام وضع کریں، یہ سوال بے معنی ہو جاتے ہیں کہ اس کو کیوں پیدا کیا گیا تھا، کس نے کیا تھا۔ بھائی اگر آپ کی اس میں کنسنٹ شامل نہیں ہے تو یہ کوسچن ہو ہی نہیں سکتا۔ مسئلہ صرف سماجیات کا، بنیادی سماجیات کا، کہ آپ اپنی سوسائٹی پہ غور کریں۔ اگر آپ کی سوسائٹی میں 18 20 22 کروڑ انسان رہ رہے ہیں، اب یہ انسانوں کو خوراک بھی چاہیے، امن بھی چاہیے، اس کو شیلٹر بھی چاہیے، بنیادی انسانی اس کا حق ہے، اور وہ پورا نہیں ہو رہا۔ آپ کی کیا ہے 65-70% آبادی جو کیا ہے وہ خط غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، اگر ہے بھی تو وہ کیا ہے، فوڈ ڈیفیشنسی ہے اس میں، کہ وہ جو خوراک اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے وہی نہیں مل رہی ہے، وہ کھا تو رہا ہے لیکن اس میں وہ غذائیت موجود نہیں ہے، تو یہ اس کے ساتھ ظلم نہیں ہے۔ اب پیدائشی طور پہ تو سارے انسان برابر ہیں، بحیثیت انسان سارے لوگ برابر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ فیکٹ ہے۔ یہ طبقات اس سوسائٹی کے اجتماعی نظام کے پیدا کردہ ہیں،
اور یہ صرف مسلمانوں ہی کی نہیں، غیر مسلموں میں بھی اس کے خلاف جدوجہد کا عنصر موجود ہے، اور لوگوں نے جدوجہد کی ہے. یہ ہمارا بنیادی حق ہے. اور ہمارا مذہب تو اس بات کا علمبردار ہے، کوئی بھی مذہب ہو وہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ ظلم کی اجازت دیتا ہے. تو انسان کا مقصد تخلیق اور اس وقت یہ تقاضا کرتا ہے کہ سوسائٹی کے جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو دانشور ہیں، جو اس کے لیے کڑن رکھتے ہیں، جو اس کے لیے بات چیت کرتے ہیں، وہ بنیادی انسانی مسائل کے حل کے حوالے سے کوئی فارمولہ طے کریں، پھر اس کے بعد آگے بالکل ٹھیک بات ہو سکتی ہے. آپ نے اس بات کو پیش کیا. پروگرام ختم کرتے ہیں، بس ایک منٹ آپ دونوں سے مزید لینا چاہوں گا. آپ کا بہت شکریہ. صرف آپ مجھے یہ بتائیے کہ اب آپ کتنے ہوپ فل ہیں، آپ کتنے پر امید ہیں کہ یہ ابھی تو خیر تنزلی کی طرف ہی جا رہا ہے، یہ کبھی ترقی کی طرف بھی جائے گا، کبھی اس میں بہتری بھی آئے گی. یہ جو سسٹم قائم ہو گیا ہے جس طریقے سے بھی ہو گیا، اس میں کوئی بہتری کی گنجائش ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کبھی یہ پازیٹیو طرف جائے گا؟ مفتی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں انسانیت کی بہتری کے لیے آپ کتنے پر امید ہیں کہ جس سماج میں قاضی صاحب ہم رہ رہے ہیں اس میں پچھلے 200-250 سال سے جو سوچ کاش کی جا رہی ہے، جس کو پروموٹ کیا گیا ہے، جس کو دماغوں کے اندر بٹھایا جا رہا ہے، وہ مایوسی ہے. اگر کوئی انسانی فرد انفرادی طور پر اپنی زندگی سے مایوس ہو جائے، اس کو سارے ڈاکٹر بتا دیں کہ جی آپ نے تو ہفتہ ڈیڑھ کے اندر مر جانا ہے، تو وہ اگر نہیں بھی مرتا تو اس کہنے کی وجہ سے وہ مر جائے گا. اس لیے قرآن حکیم نے تو کہا ہے کہ مایوسی کفر ہے، اور کافر ہی خدا کی رحمت سے مایوس ہو سکتا ہے. انسانیت کسی بھی دور میں ہو، وہ اگر مجموعی طور پر کوشش کرے تو وہ بہتری لا سکتی ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان ایفرٹس کرے، مثبت جدوجہد کرے اور اس کا بہتر مستقبل نہ آئے. عام کائنات کے اندر اللہ کا اصول یہی ہے، انسانیت کے بھی اصول یہ ہے کہ ایک فرد ہے وہ مثبت ڈائریکشن میں محنت جدوجہد کرے گا، اس کا پھل ملے گا. اگر کوئی قوم ہے مثبت انداز میں وہ آگے بڑھے گی تو اس کو پھل ملے گا. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کوئی قوم آج کوشش کرے اور اس کو پھل نہ ملے. آج بھی انسانیت موجود ہے، انسان کی فطرت سلیمہ صحیح فطرت موجود ہے، اس کی بنا پر کوشش ہوگی تو بہتری آئے گی. حنیف صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ آپ کتنے پر امید ہیں؟ کیا بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اور اگر آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں، آپ کے لیے تھوڑا سوال ایڈ کر دوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک، مطلب کس وقت تک ہم جا سکتے ہیں، ہماری نسل، اس سے اگلی نسل، اس سے اگلی نسل، کہاں پہ جا کے آپ کو بہتری کی کوئی امید نظر آتی ہے؟ جی اس میں بنیادی بات مفتی صاحب نے کر دی کہ یہ مایوسی کفر ہے. وہ کہتے ہیں نا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خدا پہ اپنی حالت کے بدلنے کا. بات یہ ہے کہ ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے اس ذلت، غلامی اور پستی کی زندگی گزارنی ہے، یا ہم نے عزت، وقار اور خوشحالی والی زندگی گزارنی ہے، اجتماعی زندگی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں بہتری کی توقع نہیں بلکہ بہتری کی امید ہے، اور اس کے لیے بہتری کی جدوجہد کرنی چاہیے، بہتر جدوجہد کرنی چاہیے. یہ ہمارا حق ہے اور یہ ہم پہ فرض ہے. اور سوسائٹی کے اس طبقے کی یہ ذمہ داری اس دور میں مزید بڑھ جاتی ہے جو پڑھا لکھا ہے، جو باشعور ہے، کہ وہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو. یہ پرابلم ہی اسی وجہ سے ہے کہ جن لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے وہ اس سے رائے فرار اختیار کر رہے ہیں، چاہے اس کے سامنے کوئی بھی بہانہ ہو. تو یہ مایوسی جو عام لوگوں میں پیدا ہوئی، یہ اس سوسائٹی کی پیدا کردہ ہے. جیسے پہلے بھی مفتی صاحب نے کہا نا کہ یہ جو کرائم ہے یہ بیسیکلی ایک جرم ہے کہ آپ اپنی رسپانسبلٹی سے کیا ہے پیچھے ہٹ رہے ہیں. یہ کرائم جو ہے یہ ان بورن کیپیسٹی نہیں ہے، پیدائشی طور پہ انسان میں نہیں ہے، یہ آپ کی سوشل پروڈکٹ ہے. آپ جس سوسائٹی میں اٹھیں گے، بیٹھیں گے، اس میں رہیں گے، وہ اگر مایوس لوگوں کی ہے تو وہاں مایوسی پینیٹریٹ ہوگی، ہوپلیسنس پیدا ہو جائے گی. اگر وہاں امید ہے، وہاں جدوجہد ہے، تو وہاں لوگ آگے بڑھیں گے. ہم یہ امید کرتے ہیں
کہ اس سوسائٹی میں اب بھی اچھے لوگ موجود ہیں لیکن تھوڑے ہیں، دبے ہوئے ہیں، منتشر ہیں، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کے درمیان کوآرڈینیشن پیدا کی جائے، رابطہ پیدا کیا جائے. تو یہ اجتماعیت کیا ہے، سوسائٹی کو اس دلدل سے نکال سکتی ہے. تو میں پر امید ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ میسج آگے جائے کہ ہم اپنی اس حالت کو بدلنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے. اور قرآنی تعلیمات یہی درس دیتی ہیں کہ آپ آگے بڑھیں. تو انسان کو تو مایوسی کی بات کرنی بھی نہیں چاہیے کہ ارتقاء کے جس پروسیس سے اب تک انسان اب تک یہاں تک پہنچایا ہے تو یہ بڑے مشکل مراحل سے گزرا ہے. یہ زندگی جدوجہد میں ہے. اور یہ جتنے بھی آپ نے یہ مسائل ڈسکس کیے اور ہم نے ان کو انویسٹ کیا، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہماری قسمت میں لکھے ہوئے ہیں، یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہی منسلک رہیں گے. یہ ایک خاص طبقے نے جو شر پسند طبقہ ہوتا ہے وہ تھوم دیتا ہے سوسائٹی پہ، ساری سوسائٹی اس کی زد میں آتی ہے. تو میں اس بات کے ساتھ یہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے، اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے. تو اس لیے اس سے زیادہ دانش کی ضرورت ہے تاکہ اس کو سلجھایا جائے. بہت شکریہ مفتی نصر اللہ صاحب. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اس پروگرام میں شامل ہوگا ایک تنقیدی جائزہ پاکستان کے روز بروز بدلتے سیاسی، معاشی اور معاشرتی حالات کا. ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، تجزیہ پیش کیا جائے گا پس پردہ محرکات کا. پاکستان کے بارے میں آپ سب کچھ جان سکیں گے ان سائٹ پاکستان میں قاضی محمد اسد کے ساتھ ہر اتوار اور منگل کی شب 8 بجے صرف ہزارہ ایکسپریس نیوز پر.